السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چچا 8 سال بعد دبئی سے واپس آئے اور اسی دن اماں کی موت ہو گئی۔ چچا نے اماں کی قبر گھر کے صحن میں بنوائی۔ اب اماں روز میرے خواب میں آتی اور کہتی، تیرا چچا میرے ساتھ قبر میں ظلم کرتا ہے، مجھے اس قبر سے نکال دو۔ میں نے ابا کو سب بتا دیا تو انہوں نے فوراً قبر کھدوائی۔ آسمان پھٹ پڑا کیونکہ وہاں چچا ہی۔ میرا نام مہر النساء ہے اور میں پنجاب کے ایک ضلع ساہیوال سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری زندگی بہت خوشحالی سے گزر رہی تھی، لیکن ضروری تو نہیں کہ انسان کی زندگی ہمیشہ ایک ہی ڈگر پر چلتی رہے۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسے موڑ آنے والے تھے جن سے میں بے خبر بہت خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب میں نے زندگی کا بھیانک چہرہ دیکھا تو مجھ میں جینے کی خواہش تقریباً ختم ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اس سب سے پہلے کہ میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ میرے خاندان کا ساتھ میری زندگی کا روشن ترین باب تھا۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا تھے اور خوشیوں اور غموں کو ایک ساتھ بانٹتے رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اہم ہوتے تھے اور ہر گھڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ میرے دوست بھی میری زندگی کا اہم حصہ تھے۔ ہم مل جل کر مذاق کرتے، سفر کرتے اور کئی مشترکہ دلچسپیوں کا حصہ بنتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں حصہ لینا جانتے تھے اور مشکل وقتوں میں بھی ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہتے تھے۔ میرے گھر میں میرے والد صاحب، میری والدہ، میں اور ایک چچا جان تھے۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور میرے چچا تقریباً 8 سال سے دبئی میں ملازمت کرتے تھے۔ ہمارے گھر والے آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار محبت کیا کرتے تھے۔ چچا کو ہم سے ملے تقریباً کوئی 8 سال ہو چکے تھے۔ وہ بھی پاکستان آنا چاہتے تھے لیکن انہیں چھٹی نہیں ملتی تھی۔ ہمیں اپنے چچا کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ ہم گھنٹوں ان سے فون پر باتیں کرتے رہتے اور ہمیشہ ان کے پاکستان آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ چچا بھی ہمیں بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے اور ہم سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے۔ ہماری خوشحال زندگی میں ایک صرف ہمارے چچا جان کی کمی تھی۔ ہمارے چچا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری والدہ ہر وقت ان کے لیے رشتے تلاش کرتی رہتی کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کی شادی کروائیں گے۔ میری والدہ کو کبھی کبھی میں یہ کہہ دیتی کہ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ چچا جان سے محبت کرتی ہیں۔ وہ میری بات اکثر ہنس کر ٹال دیتی تھی، لیکن انہیں کیا علم تھا کہ وہ اپنے جن دیور سے بیٹوں جیسی محبت کرتی ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، انہیں کسی تکلیف سے دو چار کرنے والے ہیں۔ اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ میری زندگی کے دکھ ان دکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں جو میری والدہ نے سہے ہیں۔ زندگی کبھی کبھار بے فکرانہ لمحات پیش کرتی ہے، جب ایک لمحے میں خوشی کی لہر ہمارے دلوں کو ڈھا لیتی ہے۔ ہمارے گھر بھی خوشی کا وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ جس کا انتظار ہم نہ جانے کتنے برسوں سے کر رہے تھے، لیکن ہمیں کیا خبر تھی کہ ہم دراصل اس خوشی کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑے غم کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اس دن فون کی گھنٹی بجی تو دراصل وہ ہمارے پرسکون دلوں کو خطرے کی گھنٹی بج کر آگاہ کر رہی تھی، لیکن ہم اس وقت خوشی سے نہال اس بات پر دھیان نہ دے سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں کالج سے گھر پہنچی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے جو ہی فون کی گھنٹی اٹھائی تو آگے چچا جان مخاطب تھے، جنہوں نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ میرے چچا کے متعلق مجھے خود تو زیادہ یاد نہیں تھا جب وہ دبئی چلے گئے جب میں چھوٹی تھی، لیکن میرے والدین سے میں تمام واقعات اتنی مرتبہ سن چکی تھی کہ مجھے اب اپنے چچا جان کی ہر عادت ازبر ہو گئی تھی۔
اور میں ان سے ملنے کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی، لیکن کس نے سوچا تھا کہ ان سے ملنا ہمیں خوشیوں سے نہیں غم سے دوچار کر ڈالے گا۔ میں تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھی تھی، میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے ایک پل میں گھر کو سر پر اٹھا لوں گی۔ یہ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میرے چچا جان کوئی 8 سال کے بعد پاکستان واپس آ رہے تھے۔ جس گھڑی کا انتظار ہم مدتوں سے کر رہے تھے وہ وقت آن پڑا تھا کہ چچا جان ہم سے ملنے پاکستان آ رہے تھے۔ میرے تو خوشی سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں ان کے آنے کی خبر سن کر پھولے نہ سمائی تھی، مگر اس خوشی کی خبر کے بعد ایک ایسے تناؤ میں گھر گئی کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ میرے گھر میں جو ہی یہ خبر پھیلی کہ میرے والدین نے چچا کی واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں، میرے والد نے خاندان بھر میں فون کر کے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام شروع کر دیا، اور میری والدہ کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ آج ہی میرے چچا جان کی پسندیدہ ہر ڈش بنا لیں۔ ان کا کمرہ جو تقریباً ہر 2 دن کے بعد صاف ہوتا تھا، ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے سیٹ کیا جا رہا تھا۔ ان کے لیے الگ الگ تحفے تحائف لائے جا رہے تھے۔ میری والدہ ان کی شادی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا وہ مختلف جگہوں پر لڑکیاں بھی تلاش کر کے رکھ لینا چاہتی تھیں، لیکن ہمیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ تمام خوشیاں جو میری والدہ بہت چاہ سے دیکھنا چاہتی ہیں، وہ یہ تمام خوشیاں نہیں دیکھ پائیں گی، بلکہ خود ہی تکلیف میں مبتلا رہیں گی، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جس کے متعلق وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایسا خیر میری والدہ تیاری کرتی رہی، لیکن اچانک ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 دن کے اندر اندر ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں کینسر کی بیماری ہے، لیکن کبھی اس کی تشخیص نہ ہوئی، اور اب اچانک ہی کینسر بہت تیزی سے جسم میں پھیل گیا ہے۔ یہ بات میرے چچا سے چھپائی گئی، کیونکہ وہ ویسے بھی واپس آ رہے تھے، لہٰذا ان کی واپسی سے صرف چند دن پہلے انہیں اس پریشانی میں مبتلا نہ کرنے کا یہ فیصلہ میری والدہ کا تھا، جس کا ہم نے احترام کیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا جھٹکا تھا جس سے میں سنبھلی بھی نہ تھی کہ زندگی نے فوراً ہی مجھے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا تھا، اور میری زندگی میں یوں بدلاؤ آتے چلے گئے کہ میں بھول ہی گئی کہ خوشی آخر ہوتی کیا ہے۔ کوئی مجھ سے ملتا تو کہتا کہ تم 1 ماہ میں اتنا کیسے بدل گئی ہو، اور میں مسکرا بھی نہ پاتی۔ میری والدہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا جیسے جان میرے جسم سے نکل رہی ہوں۔ میں نے آج تک اپنی والدہ کو یوں بستر پر بیمار ہو کر پڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور مجھے سمجھ نہ آتی کہ میں کیا کروں جو وہ پھر کہ پہلے جیسی ہو جائیں، لیکن اب زندگی میں پہلے جیسا شاید کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میرے چچا کے آنے کے 1 دن قبل میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہوں، اور ہمارا شک بالکل درست تھا، وہ میرے چچا کے انتظار میں تھی۔ اور جس دن میرے چچا نے اس ملک کی سرزمین پر تقریباً کوئی 8 سال کے بعد قدم رکھے اور اپنے گھر کا رخ کر کے ہمیں اپنا چہرہ دکھایا، اس کے اگلے گھنٹے ہمارے گھر کوحرام مچ چکا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے تک ہم خوشی کی لہر میں تھے، اور اب ایک غمناک سفر پر لوٹ رہے تھے۔ میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکی، اور اس بھری دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمحہ تھا جب میں سوچ رہی تھی کہ یہ خواب ہو سکتا ہے، مگر حقیقت سامنے آنے پر میری دنیا ہی برباد ہو گئی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرے والد صاحب بھی غم سے نڈھال تھے۔ میری والدہ کی وفات نے میری روح کو چھوا تھا، اور میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی، اور ہمیں اکیلا چھوڑ کے وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ نہیں بلکہ میں ہوں جس کے دل نے مزید دھڑکنے سے انکار کر دیا ہے۔
میں سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی کا کیا فائدہ، میں اپنی والدہ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی۔ میرا دل غم سے نڈھال تھا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اچانک اس حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ ڈالا تھا۔ یہ حادثہ بغیر کسی پیش گوئی کے آیا اور میری زندگی کو مکمل طور پر تباہ کر گیا۔ اس دنیا کا سب سے عزیز رشتہ مجھ سے جدا ہو گیا، میرے دل کو ٹھوکر لگی اور میری روزمرہ کی زندگی میں بے چینی اور بے قراری کا دور چل گیا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ غموں کی حد ہے، اب زندگی میں مزید کوئی غم مجھے بے چین نہیں کر سکے گا، لیکن میں غلط تھی۔ میری زندگی میں فوراً ہی کچھ ایسا ہوا جو میری ماں کی موت سے بھی بہت بڑا صدمہ تھا میرے لیے، اور میں حیران و پریشان تھی کہ آخر اتنا کچھ سہ کر اور دیکھ کر میں زندہ کیسے ہوں۔ میں سوچتی کہ کیا میں بے حس ہو گئی ہوں۔ اب میں خود ہر دم الجھی ہوئی محسوس کر رہی تھی اور تشویش کی لہریں میرے خیالات کو ہلا جلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں اب تاریکی چھا گئی تھی اور میرے دل کی دھڑکنوں میں بے چینی کی لہریں ڈھل رہی تھیں۔ میں اب اپنے ارد گرد کو دیکھ رہی تھی، میں لوگوں کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتی۔ میری خوش و خرم دنیا اب ختم ہو گئی تھی اور میری زندگی کی رنگینیاں بہت دور چلی گئی تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھے اکثر خواب آنے لگے کہ میری والدہ مجھ سے کہتی ہیں کہ تمہارے چچا میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس صحن سے نکالو اور مجھے اصل قبرستان میں دفنا دو۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ شاید میری والدہ کی بے انتہا یاد آنے کی وجہ سے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وقت گزرنے کے باوجود بھی میری والدہ کا انتقال میرے دل کو مزید دکھی کرتا رہا۔ وہ بہت پیاری اور محبت بھری شخصیت تھیں جنہیں یاد کر کے میرے دل میں کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب مجھے 2-3 دن مسلسل یہ خواب آیا تو میں تشویش کا شکار ہو گئی۔ میں اپنے چچا پر شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب اس خواب کو بھی نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ دراصل میری والدہ شادی کر کے جب ہمارے گھر آئی تو میرے چچا کی عمر صرف 5 سال تھی۔ میری دادی اماں اور دادا ابو کا انتقال ہو چکا تھا، چنانچہ میری والدہ نے میرے چچا کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھیں، ان کو اپنے سگے بیٹے کی طرح چاہتی تھیں۔ میرے چچا بھی میری والدہ کو اپنی سگی ماں کی طرح سمجھتے تھے، ان کی ہر ایک بات کو مانتے۔ میرے والد اور والدہ نے میرے چچا کو پڑھایا لکھایا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے چچا نے ملازمت ڈھونڈنا شروع کر دی۔ بہت تلاش پر انہیں پاکستان میں کوئی نوکری نہ ملی۔ میرے والد صاحب کی کوشش پر آخر کار ان کی دبئی میں ملازمت لگ گئی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن میرے والد صاحب ان کا بہترین مستقبل چاہتے تھے۔ چنانچہ میرے والد صاحب کے اصرار پر چچا جان ہمیں روتا چھوڑ کر دبئی چلے گئے اور دبئی میں ہی مقیم ہو گئے تھے۔ میری والدہ انہیں بہت یاد کیا کرتی تھی، ان سے اپنے سگے بیٹے کی طرح محبت کرتی تھی، ہمیشہ ان کا انتظار کرتی رہتی تھیں کہ وہ کب پاکستان آئیں گے۔ چنانچہ جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو یہ خوشی میری والدہ کے لیے بہت بڑی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور میرے چچا کے آتے ہی اسی دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے چچا پاکستان پہنچے اور میری والدہ کو اس حالت میں دیکھا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے۔ وہ روتے جاتے اور کہتے کہ انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا، یہ سب ہو گیا۔ اور ابھی وہ میری والدہ کی بیماری کے صدمے ہی میں تھے کہ 1 گھنٹے میں ہی میری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا، جو ہم سب کے لیے ہی ایک ایسا موقع تھا کہ کسی کو بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ بری حالت میرے چچا کی تھی، جو کوئی 8 سال کے بعد واپس آئے اور آتے ہی انہیں اس غم سے دوچار ہونا پڑ گیا تھا۔ وہ میری والدہ کی چارپائی سے لپٹ کر روتے رہ گئے۔
میرے چچا کے دل و دماغ پر میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا، جن سے ملنے کے لیے وہ پچھلے 8 سال سے تڑپ رہے تھے۔ جب ان سے ملنے کا وقت آیا تو میری والدہ اس فانی دنیا سے رخصت کر گئی۔ اس دوران میرے والد صاحب نے میری والدہ کے دفن کے لیے کئی کوششیں کی، لیکن میرے چچا کی غمناک حالت کی وجہ سے ان کی تدفین کا عمل مشکل ہوا۔ چچا میری والدہ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دے رہے تھے۔ میرے والد صاحب میری والدہ کو دفن کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میرے چچا کی غم سے یہ حالت تھی کہ وہ میری ماں کو دفن نہیں کرنے دے رہے تھے۔ میرے والد صاحب اور رشتہ داروں کے اصرار پر میرے چچا جان راضی ہوئے اور یہ شرط رکھی کہ میری ماں جیسی بھابھی کو میرے گھر کے صحن میں دفن کیا جائے۔ ان کا غم اور دل توڑنے والا منظر دیکھ کر سارے اس بات پر بمشکل راضی ہو گئے۔ ہمارا گھر کافی وسیع و عریض تھا، لیکن اس کا صحن دور دور تھا۔ اسے پورا کرنے کے لیے ہم نے خاندانی صحن کو تیار کیا، جو میری والدہ کے دفن کے لیے مناسب ثابت ہوا۔ اس عمل کے زمرے میں ہم نے مختلف آئینی رسوم و رواج کا خیال رکھا۔ میری والدہ کو برابر عزت دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام لوگوں کو احساس دلایا گیا کہ ہم میں ایک خاندانی اور محبت بھری جگہ پر اکٹھا کرنے کی توانائی ہے، اور گھر کے اس صحن میں میری والدہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے چچا کی غمگینی کو دیکھ کر میں ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کی حالت نے میرے لیے یہ بات سمجھنا زیادہ آسان بنا دی کہ کبھی کبھی خدمت کرنا اور اپنے عزیز کو قبر کی طرف پہنچانا پیار اور قربانی کی علامت ہوتا ہے۔ ہم یقینی طور پر روزانہ والدہ کی قبر پر دعا کرتے اور فاتحہ خوانی کرتے رہتے تھے۔ یہ عمل ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے قدموں کو قائم رکھتا تھا اور میری والدہ کی روح کو آرام دیتا تھا۔ لیکن اکثر مجھے ان کی قبر کی اونچائی کم لگتی تو کبھی ان کی قبر کے کسی حصے پر مٹی پچھلے دن سے کم ہوتی، لیکن میں ان باتوں پر اتنا دھیان نہ دیتی، کیونکہ میں تو اپنے ہی غم میں نڈھال تھی۔ میں تو بس اس قبر پر امی کے اصحال کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ یہ عبادت کا عمل ہمارے دلوں کو پر امید اور شفقت کی سمت میں موڑتا تھا۔ زندگی کے سفر میں ہمیں کبھی کبھار غیر متوقع واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہماری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ میری زندگی میں ہوا تھا، جب میں اس خواب میں ایک بڑی حقیقت تک پہنچی۔ مجھے کئی روز سے وہ خواب پریشان کر رہا تھا، لیکن ان خوابوں میں یہ بات واضح نہ ہوتی بلکہ کوئی اشارہ موجود ہوتا۔ لیکن اس ایک رات گہری نیند میں سوتے ہوئے میرے خوابوں کی دنیا میں ایک ناگہانی سرگرمی پیدا ہوئی۔ میری پیاری والدہ محترمہ خواب میں آئیں اور مجھے ایک اہم خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، مجھے اس حالت سے نکالو۔ یہ بات سننے کے بعد میرے دل میں ڈر اور پریشانی کی لہریں اٹھ گئیں۔ سبحان اللہ! خوابوں کا دکھنا معمولی طور پر ایسا تاثر نہیں کرتا، لیکن یہ خواب میرے دل کو دہشت زدہ کر گیا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی، وضو کیا، تلاوت قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ سے والدہ کی قبر میں حفاظت کی دعا کی۔ مجھے دل کی تسلی حاصل ہوئی اور میں نے امید کی کہ شاید یہ خواب صرف ایک خواب ہو، مگر صبح ہوتے ہوتے بھی میری دلیل نہیں بن سکی۔ پورا دن گھبراہٹ اور پریشانی میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ میرے والد صاحب آدھی کام پر چلے گئے اور میں انہیں خواب کے بارے میں بتانے کا سوچتی رہ گئی، مگر میرا دل اتنا خوفزدہ تھا کہ والد صاحب کے کام سے واپس آنے پر بھی میں انہیں خواب کے بارے میں بتا نہ سکی۔ دوسری رات جب میں سوئی تو اس رات میری والدہ دوبارہ سے میرے خواب میں آئی اور سختی سے کہا، مجھے فوراً یہاں سے نکالو۔ میں اب بہت زیادہ ڈر گئی۔
اب مزید میں اس بات کو اپنے اندر دبا نہیں سکتی تھی اور فوراً والد صاحب کے پاس پہنچ گئی، انہیں جگایا اور سارا واقعہ بتا ڈالا۔ میرے والد صاحب نے اندازہ لگایا کہ شاید قبر میں ان کی میت کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے۔ میرے والد صاحب فوراً سے اٹھے اور قبر کے پاس چلے گئے اور قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ جب میرے والد قبر کی کھدائی کر رہے تھے تو وہ قبر برابر نہ تھی، حالانکہ دن کے وقت ایسا نہ ہوتا تھا، لیکن اپنی پریشانی میں میرے والد صاحب نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنے کام کو سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے قبر کی مٹی ہٹائی تو نیچے جو منظر ہم نے دیکھا تو ہمارے سروں پر آسمان پھٹ گیا۔ وہاں میری والدہ کی میت کی بجائے میرے چچا جان لیٹے ہوئے تھے اور میری والدہ کی میت وہاں پر موجود نہ تھی۔ میرے والد کو دیکھ کر پہلے چچا گھبرائے، پھر پرسکون ہو گئے۔ میرے والد نے انہیں باہر نکالا اور قبر میں دیکھا تو میرے چچا نے اپنے کمرے سے ایک سرنگ قبر تک کھودی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم حیران و پریشان ہو گئے اور ہمیں علم ہوا کہ وہ اس سرنگ کے ذریعے وہ قبر میں داخل ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب نے چچا جان سے اس امر کے بارے میں پوچھا اور پوچھا کہ میری بیوی کی میت کہاں پر ہے۔ میرے چچا پہلے پہل تو بتانے سے گریز برتتے رہے، لیکن میرے والد کا بے پناہ غصہ دیکھ کر انہوں نے آخر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا، اور اس حقیقت کو جان کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اس گھر میں ہوتے ہوئے اس عمل کا علم کیسے نہ ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی میت میرے کمرے میں ایک کونے میں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا کہ میرے جن چچا جان سے میری والدہ اتنی محبت کرتی تھی، وہ چچا میری والدہ کی میت کی بے حرمتی کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میرے چچا نے کہا، مجھے ان کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ آخر بھابھی یہاں کیسے رہتی ہوں گی، وہ تو ہر وقت گھومتی پھرتی اور سب سے باتیں کرتی تھیں، اب یوں سارا دن میں یہاں اکیلے کیسے گزارتی ہوں گی۔ اس لیے ان کی قبر میں رات کے وقت میں لیٹ جاتا ہوں، ان کا دیدار بھی کر لیتا ہوں اور ان کی جگہ اس اندھیری قبر میں لیٹ جاتا ہوں، اور اس امر سے اور ان کی ایسی ویسی باتیں سن کر ہمیں جو سمجھ آ رہا تھا ہم سمجھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میرے چچا کو میری والدہ کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میرے والد یہ سن کر اضطراب کا شکار ہونے لگے۔ ہم نے اپنے غم میں اس بات پر دھیان ہی نہ دیا کہ میری والدہ کی موت نے ہمیں جذباتی نقصان پہنچایا ہے، لیکن میرے چچا کو ذہنی صدمہ بھی پہنچا تھا، کیونکہ میت میں یہ بات بہت سے لوگوں کی طرف سے کانوں میں پڑی کہ میرے چچا کے آتے ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے آنے کی اطلاع ملتے ہی میرے والدہ کے مرض میں اضافہ ہوا۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ ہم سبھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن میرے چچا جان نے ان باتوں کو دل سے لگا لیا تھا، اور اب وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے کہ اگر وہ ذہنی صدمے میں نہ ہوتے تو ہرگز نہ کرتے۔ میرے والد صاحب نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بلا شبہ تمہاری ان سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن پھر بھی یہ کام سراسر غلط ہے، انہیں اس امر کی تکلیف پہنچتی ہے، اور جو میں نے خواب دیکھے ہیں وہ بھی انہیں بتائے اور انہیں بتایا کہ وہ کسی تکلیف کی حالت میں خواب میں آئی ہیں۔ انہیں آئندہ ایسا کرنے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا کہا، اور کہا کہ تمہاری یہ اس طرح محبت انہیں تکلیف دیتی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں تکلیف پہنچے؟ یقیناً تم ایسا ہرگز نہیں چاہو گے۔ میرے چچا نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے اس امر کی معافی مانگی، اور میرے والد صاحب کے کہنے پر میت کو بڑے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں میرے چچا روز جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے، ان کے لیے دعا کرتے۔ پھر ایک شب والدہ محترمہ میرے خواب میں آئیں
اور میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور شکرانے کے لہجے میں مجھے دیکھا۔ پھر بہت عرصے تک میرے چچا اپنے اس امر کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور باقی تمام لوگوں سے بھی معافی مانگتے۔ تب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن مرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ایسے امر سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، چنانچہ ہمیں پتہ چلا کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر حال میں آنی ہے۔ جس کی جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے وہ اتنی ہی جیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے ہمارا کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ جب اس کی موت لکھی ہوگی تو وہ لازمی اس دنیا سے رخصت کرے گا۔ ہم لاکھ چاہیں گے لیکن ہوگا وہی جو اللہ پاک چاہے گا۔ یہ دنیاوی محبت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے اور مرنے کے بعد سے دعاؤں اور فاتحہ خوانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے چچا جان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یوں قبر کی کھدائی ایک جائز عمل نہیں، لہٰذا وہ باز آ گئے۔ لیکن یہ عمل اتنا آسان بھی نہ تھا، کیونکہ وہ عجیب سے صدمے سے دوچار ہو کر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے تھے، اور انہیں واپس زندگی کی طرف لوٹنے اور اس صدمے کو جھیلنے میں کافی وقت لگا تھا، اور انہوں نے پھر مجھ سے اور میرے والد سے معافی بھی مانگی تھی، اور میں نے اور میرے والد نے معاف کر دیا تھا۔ میرے چچا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب ہمیں چھوڑ کر دبئی واپس نہیں جائیں گے۔ وہ تقریباً ان 8 سالوں میں اتنا کچھ جمع کر چکے تھے کہ یہاں ایک بزنس شروع کرتے، لہٰذا وہ یہیں کے یہیں رہ گئے۔ اور پھر میری امی نے اپنی زندگی میں جن لڑکیوں کو میرے چچا کے رشتے کے لیے دیکھا تھا، انہی میں سے ایک لڑکی میری چچی بن گئی، اور وہ مجھے بالکل میری ماں کے جیسے لگتی تھی۔ وہ مجھ سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری والدہ واپس آ گئی ہوں۔ میری والدہ کی موت کا صدمہ تو میری زندگی سے کم نہ ہوا، لیکن ہاں، گھر والوں کی کوششوں سے میں اپنی زندگی میں واپس نارمل ہونے لگ گئی تھی اور خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگی تھی۔ لیکن وہ 1 ماہ جب اچانک اتنا سب کچھ ہوا تو اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں لرز کر رہ جاتی ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میری والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن آخر ان کے لیے دعا کرنے کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ موت برحق ہے، ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن زندگی کی مصروفیات ہمیں اس اٹل حقیقت سے غافل کر دیتی ہیں۔ ہم دوڑتے بھاگتے وقت کام، خواہشات اور دنیا کے رنگوں میں ایسا کھو جاتے ہیں کہ جیسے موت کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن پھر ایک لمحہ، ایک حادثہ، ایک صدمہ ایسا آتا ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جب ہمارا کوئی پیارا، کوئی قریبی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تب ہمیں پہلی بار وہ خاموش چیخیں سنائی دیتی ہیں جو دل میں گونجتی ہیں۔ تب ہم رک کر سوچتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دل یہ کہتا ہے سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، صرف یادیں ساتھ چلیں گی۔ بس وہی چند باتیں، وہی چند لمحے اور ان کے چہرے کی وہ آخری جھلک، ساری زندگی ہمارے دل و دماغ میں نقش ہو جاتی ہے۔ موت کا یہی احساس ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی ایک نعمت ہے اور رشتے، وقت اور محبت سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ موت برحق ہے، ہر انسان نے جانا ہے، کسی نے پہلے، کسی نے بعد میں۔ اللہ پاک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو دفن کر دیا جائے گا، خواہ آپ کی کتنی ہی اہمیت ہو، اور آپ کو یوں بھلا دیا جائے گا گویا کہ آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔